بسم اللہ من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لقد علق بنیات هذا الانسان بضعة هي اعجب ما فيه وذلك القلب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار انسان کی زندگی کا اصل راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے بنیادی کہ جو دوسرے راستوں پہ چلنے کے طریقے بھی بتاتا ہے اور دوسرے کون سے راستے ہمارے ہیں یہ بھی بتاتا ہے۔ انسان جب سڑک میں یا شہر میں سڑک پہ نکلتا ہے تو پورا شہر راستوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہر راستہ اس کا راستہ نہیں ہے۔ راستہ مقصد کے تحت طے ہوتا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے۔ جب یہ ذہن میں ہوگا تو راستہ طے ہوگا۔ جس انسان کو مقصد نہیں معلوم وہ کہیں بھی جائے گا، جو راستہ دکھ گیا چلا گیا، لیکن جس کو مقصد معلوم ہے وہ مقصد کے حساب سے راستہ طے کرے گا۔ لہٰذا جب انسان دنیا میں جو عام راستے ہیں اس میں ہر راستے پہ نہیں چلتا ہے تو پھر زندگی میں ہر راستے پہ کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا جب انسان نکلے گا تو ایک مقصد اس کے ذہن میں ہونا چاہیے اور اس مقصد کے تحت پھر راستہ طے ہوگا۔ ابھی آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کے لیے ایک ذہن میں مقصد ہے، یا یہاں آپ تشریف لائے تو آپ جب گھر سے نکلے، آفس سے نکلے تو ذہن میں مقصد تھا کہ ہم کو مثلا زی پیلس جانا ہے، اس کے حساب سے آپ نے راستے کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے زندگی ہے، جب انسان زندگی کا ایک مقصد بنائے گا تو مقصد کے حساب سے اس کا راستہ طے ہوگا، اور پھر جب راستہ طے ہوگا تو انسان اس راستے پہ چلنے کے طریقے کو سیکھے گا۔ یہ مقصد کا طے ہونا یہ بھی تقوی پروردگار بتاتا ہے، راستے کا طے ہونا یہ بھی تقوی پروردگار بتاتا ہے، راستے پہ چلنا اور چلنے کا طریقہ یہ بھی تقوی پروردگار بتاتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان کے پاس تقوی پروردگار ہے تو خود تقوی پروردگار جو کہ خود ایک راستہ ہے، لیکن یہ طے کرتا ہے کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے اور راستے پہ چلنے کا طریقہ ہم کو سمجھاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں سورہ مومنون کے ضمن میں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی عبرتوں کے سلسلے میں، اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ گزری ہوئی آیات میں منکرین رسول نے انکار کیا اور رسول کی باتوں سے خود کو بچانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کیا اور استکبار کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہم بڑے ہیں زیادہ۔ اس سلسلے میں آیات نے ان کے بہانوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے جب ہم نے خدمات انجام دیے تھے اور خطبہ کہا تھا تو ہم نے 2 بہانوں پہ بات کی تھی۔ پہلا اس میں سے یہ تھا کہ کیا ان لوگوں نے ہماری بات پہ غور و فکر نہیں کی؟ اس پہ ہماری بات اس سے پہلے ہو چکی، یعنی فکر بہت اہم ہے۔ دوسری چیز جس پہ ہماری بات ہو چکی کہ جو پیغام ان کے لیے آیا تھا کیا وہ ان کے باپ دادا کے لیے نہیں آیا تھا؟ اس پہ بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تیسرے اور چوتھے پوائنٹ پہ گفتگو کرنی ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو نہیں پہچانا، اسی لیے انکار کر رہے ہیں۔ پیغمبر کو نہیں پہچانا، پیغمبر کو پہچاننے کے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ ذریعے ہیں اور الگ الگ پہچاننے کے راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی نے کہہ دیا کہ مثلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معلوم ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے
پیغمبر ایک یہ نہیں کہ خود پیغمبر کے کردار کو پہچاننا. پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے, پیغمبر بھول سکتا ہے کہ نہیں بھول سکتا ہے, پیغمبر غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, پیغمبر لوگوں سے کیسے پیش آئے گا, اخلاق کیا ہے, اطاعت و عبادت کیا ہے, کس کی طرف, ایک پوری تفصیل. نبوت پہ گفتگو ہوتی ہے اصول دین میں, الحمدللہ یہاں کلاس میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے نبوت پہ. جو لوگ آئے ہیں انہوں نے شرکت کی ہے, وہ ان بحث سے واقف ہیں, اگرچہ وہ تفصیلی نہیں ہے, وہ اختصار میں ہے. پیغمبر کا عدالت سے اور عصمت سے کیا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ, شفاعت سے کیا تعلق, ساری چیزیں یہ پیغمبر سے متعلق ہیں. تو یہ ایک ہو گئی پیغمبر کی معرفت. جن لوگوں کے یہاں پیغمبر کی معرفت نہیں ہوگی ان کو دین کے راستے پہ چلنے میں مشکل پیش آئے گی, اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی دین اتنا ہی اچھا اور آسان لگے گا. اگر یہ دعوت بہرحال اوورال کلی طریقے سے لوگ پیغمبر کے بارے میں بنیادی چیزیں جانتے ہیں کہ پیغمبر وہی لے کے آ رہے ہیں جو رسول علیہ السلام, رسول کا پیغام جو خدا کا پیغام ہے, پیغمبر وہی لے کے آ رہے ہیں جس کی طرف خدا دعوت دے رہا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے, صرف دین ہے, غلطی نہیں, اتنا تو سب جانتے ہیں یہ کلی چیز. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اتنا جاننے کے باوجود بھی یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اگر یہ دعوت کسی ایسے ویسے کی طرف سے ہوتی, کسی ایرے غیرے کی طرف سے ہوتی, تو ان کو بہانہ بنانے میں اور منہ پھیرنے میں ایک ٹھیک ہے راستہ مل جاتا کہ یہ بہانہ ہے, یہ وجہ اس لیے. لیکن جو بات رسول کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہ بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول صادق ہیں, رسول امین ہیں. ایک دوسرے یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ رسول کے مقابلے میں کسی اور کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیے کہ رسول سے بہتر ہے کہ نہیں ہے, وہ حد اقل رسول جیسا ہے کہ نہیں ہے. جن لوگوں نے پیغمبر کی, وہ پوری بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی جو ہم نے پیش کی, پیغمبر آئے اور دعوت دی, اور یہ بات جو ہے وہ کلی ہے, سب کے لیے, حتیٰ آج ہمارے زمانے کے لیے بھی یہ بات. آج ہمارے اس زمانے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اسلام کے نام پہ کوئی کچھ بھی کہتا ہے مان لیتے ہیں. ہمیں کس کی بات ماننی ہے طے ہونا چاہیے. ان کو یہ معلوم تھا کہ کس کی بات ماننی ہے, آج ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو دین کس سے لینا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا بیوقوف کوئی انسان ہے اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ دین کس سے لینا ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سبزی کس سے لینی ہے. کبھی غلط دکان پہ جا کے سبزی مانگی ہے؟ کسی سونے والے کے یہاں گیا ہوگا, بھیا 1 کلو آلو تول دو, کہا ہے کسی نے؟ نہیں کہا. کبھی کسی غلط دکان پہ جا کے دوا لی ہے, غلط دکان پہ جا کے کپڑے خریدے ہیں؟ نہیں خریدے. لیکن دین ہر دکان سے خریدتے ہیں. کوئی بھی فٹ پاتھ چھاپ مل جائے گا, اور دین کے بارے میں واٹس ایپ پہ آ گیا میسج, کچھ سر پہ نہیں معلوم ہے, عمل کرنے پہ کام پہ لگ گئے. یہ بیوقوف نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ خود ساختہ بیوقوف ہیں, بنے ہوئے بیوقوف ہیں. کسی بھی دکان سے دین کو لے لیا. حد اقل ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں دین کہاں سے لینا چاہیے, کون وہ معتبر اور مناسب جگہ ہے کہ جہاں سے دین لینا چاہیے. ٹھیک ہے کوئی انسان اگر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے, لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جس فیلڈ میں محنت کی ہے اس فیلڈ سے دین کی خدمت, کیونکہ دین کا دامن بہت وسیع ہے, ہر فیلڈ سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے. لہٰذا ہر آدمی اپنے حساب سے, خیر یہ ایک الگ گفتگو. لہٰذا ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں دین کس سے لینا چاہیے, کہاں سے لینا چاہیے, کون معتبر لوگ ہیں اس کے لیے, کون بہترین لوگ ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ آج ہمارے مراجع کرام جب فتویٰ دیتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی کہتا ہے مان لیتے ہیں. کیوں مانتے ہیں بھائی؟ ایک مرجع وقت کی جو علم کے مسئلے میں, عدالت کے مسئلے میں, عالمیت, آیا ایک وہ آدمی کی جس کا سر پیر نہیں معلوم, جس کا نام بھی بعض اوقات نہیں معلوم یا نام سے زیادہ نہیں معلوم, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اصل اس کو اس فیلڈ میں کوئی تجربہ نہیں ہے. تو مشکل یہاں پیش آتی. پھر بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں صاحب لوگ تو ایسا کہتے ہیں, انہوں نے ایسا کہا, وہ میسیج ایسا آ گیا, واٹس ایپ پہ یہ تھا اور فیس بک پہ. آپ نہ واٹس ایپ کی تقلید کرتے ہیں نہ آپ فیس بک کی تقلید کرتے ہیں. ماننے پہ آتے ہیں تو بغیر سر پہرے کے میسج مان لیتے ہیں, نہیں ماننے پہ آتے ہیں تو توزیع وسائل کی بھی نہیں مانتے ہیں. یہ منمانی ہے, یہ دینداری نہیں ہے, اسے منمانی کہتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے, ایک معیار ہونا چاہیے, ایک معتبر طریقہ ہونا چاہیے جس پہ انسان چلے.
لہٰذا یہ بہانے بازی ہے اور یہ بنائے ہوئے بہانے ہیں. یہ ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کے لیے ان بہانوں کو تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن روز محشر ان بہانوں سے نعوذ باللہ کوئی خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. دین کے معاملے کا حساب و کتاب خدا کے سامنے پیش ہونا. آپ یہ سوچئے کہ خدا سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم کو آغا سیستانی کی توضیح مسائل پہ کم بھروسہ تھا، واٹس ایپ کے میسج پہ زیادہ بھروسہ تھا؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہم کو فلاں عالم دین پہ، فلاں امام جمعہ پہ، فلاں پیش نماز پہ کم بھروسہ تھا، اور ایک مثلاً عام آدمی جس نے اس فیلڈ میں درس بھی نہیں حاصل کیا اور مدرسے بھی نہیں کیا، ایسی بیوقوفانہ بات وہاں پہ کر سکتے ہیں؟ روزے ہمیشہ نہیں کر سکتے ہیں. خدا ہے، وہ جواب طلب کرے گا. لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، خدا کے سامنے ایسی احمقانہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ لوگ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے، یہ بہانہ ان کا غلط تھا. جو بھی تاریخ کی چیزیں ہیں اگر وہ آج ہم کو اپنے اس زمانے میں نظر آئیں تو یہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، ورنہ پھر فائدہ نہیں خالی تاریخ پڑھ لینے کا. اگلا پوائنٹ کی جس میں وہ بہانہ بنا رہے ہیں، خداوند متعال نے ان کے بہانوں کو توڑا ہے، جواب دیا ہے کہ یا ان کا یہ کہنا کہ رسول میں جنون پایا جاتا ہے. جب انسان سامنے والی ذات پہ بھی کچھ حرف نہیں اٹھا پایا، میسج میں بھی کوئی غلطی نہیں نکال پایا، تو پھر بعض ایسی باتیں نکالتا ہے جس سے اپنے آپ کو الگ کر لے. جب رسول نے آ کے دعوت کی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ صادق و امین کہہ چکے. کیا اب رسول نعوذ باللہ مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے نعوذ باللہ؟ انہوں نے جنون کا الزام لگا دیا کہ رسول نعوذ باللہ مجنون ہو گئے. کیوں؟ تاکہ یہ جنون کا الزام لگانے کے بعد اس پیغام پہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. جبکہ یہ رسول وہ ہیں کہ ان کے پاس حق لے کے آئیں. پرابلم کیا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اکثریت کو حق پسند نہیں ہے. رسول مجنون نہیں ہے. رسول کو مجنون اس لیے کہا گیا ہے کہ جو حق دینا چاہتے ہیں ان کو یہ حق پسند نہیں ہے. اگر اس حق پہ عمل کریں گے تو ان کو اپنے حساب سے لگتا ہے کہ مشکل پیش آئے گی. اس حق سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول پہ الزام لگایا جائے کہ رسول نعوذ باللہ مجنون ہے. اگرچہ یہ جانتے تھے کہ رسول مشکوک نہیں ہے، ورنہ پھر لوگوں کیوں منع کرتے کہ رسول کے پاس مت جاؤ؟ دیکھیں یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور یہ آج کے آئینے میں اس کو دیکھیں. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں رسول میں پرابلم ہے، مجنون ہے. ٹھیک ہے، اگر رسول مجنون ہے تو عام آدمی کو آپ رسول کے پاس جانے دیجئے. جو جائے گا خود ہی پہچان لے گا کہ رسول نعوذ باللہ مجنون ہے، ان کی بات پہ عمل نہیں کرے گا. ایک طرف سے کہیں رسول مجنون ہے، دوسری طرف جب کوئی جانا چاہتا ہے کہ مت جاؤ ان کے پاس، ان کی باتوں کو مت سنو، کان میں روئی لگا لو. اگر رسول غلط ہے تو کیوں منع کر رہے ہو جانے سے؟ کیوں ان کی باتوں کو سننے سے منع کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ جانتے ہیں کہ رسول مجنون نہیں ہے. رسول کا لایا ہوا پیغام صحیح ہے، حق ہے. مشکل رسول میں نہیں ہے، مشکل ان میں ہے کہ یہ حق پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. آج بھی اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں. بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ مراجع کو لوگ کہتے ہیں، عام طور سڑک چھاپ لوگ، آغا سیستانی میں فلاں پرابلم ہے، آغا خامنہئی میں فلاں پرابلم ہے، ایمان کی پرابلم ہے. جس آدمی نے اپنے ایمان پہ پوری زندگی قربان کر دی اس پہ یہ چھوکرے کہتے ہیں کہ ایمان کی پرابلم ہے کہ نہیں؟ ایمان کی پرابلم نہیں ہے، سیم وہی مسئلہ ہے. ان کی باتیں مت سنو، یہ باتیں مت سنو. ٹھیک ہے، اگر پرابلم ہے تو کیوں سننے کو منع کرتے ہو؟ جانے والا خود پہچان جائے گا کہ پرابلم ہے. مشکل مراجع میں نہیں ہے، مشکل ولی فقیہ میں نہیں ہے، مشکل ان میں ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، یہ حق پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. ورنہ اگر نعوذ باللہ مراجع میں اور ولی فقیہ میں مشکل ہوتی تو یہ خود کہتے ہیں کہ جادو کو یہ پرابلم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر روز اسٹیٹمنٹ چینج ہوتا ہے، ہر روز نئے نئے الزام آتے ہیں. حتیٰ بعض اوقات یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پیش کیا کہ یہ فیشن ہے کہ ہر علاقے میں آپ جہاں بھی جائیں، ہم نے دیکھا ہے جہاں بھی گئے ہم مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ عادل نہیں، تفصیل نہیں معلوم. عادل کسے کہتے ہیں، عدالت ہونے نہ ہونے کے شرائط وہ نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ عادل نہیں. یہ جو نئے نئے افواہیں آتی ہیں، فلاں میں یہ پرابلم ہے، فلاں میں یہ. ایک بات اور ہم نے کہی تھی کسی موقع پہ کہ جتنی بھی اس طرح کی افواہیں ہیں
کہ عزاداری کے دشمن ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سارے ہم نے تفصیل سے کہی تھی، آپ سے اشارہ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں بس یاد آ جائے. یہ سارے الزام علماء پہ لگے ہیں اور کسی عالم کی طرف سے نہیں لگے ہیں، یہی عام سڑک چھاپ لوگوں کی طرف سے لگے. یہ سارے الزام علماء پہ لگے ہیں جنہوں نے زندگی وقف کی ہے علم دین کو پڑھنے کے لیے. جن لوگوں نے زندگی وقف کی ہے وہ عزاداری کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، وہ دین کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، ایمان میں پرابلم بھی ہو جاتی ہے، سب ہو جاتی ہے. اور جنہوں نے دین کے نام پہ 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہیں، وہ جو بھی کر لیتے ہیں وہ دین بن جاتا ہے. عجیب معجزہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو بھی کرتے ہیں سب دین بن جاتا ہے. چونکہ یہ حقیقت دین کو پہچاننے کو لے کے جو اتنا بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے کلچر کو دین سمجھ لیا ہے، اس کلچر کے مقابلے میں حق کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے اس کے مقابلے میں طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں. یہ تقریباً سیم وہی داستان ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں جب رسول نے اعلان رسالت کی تھی، یہ وہی داستان ہے کہ جو آج پیش آ رہی ہے. لہٰذا انسان پہلے یہ دیکھے کہ جو حق آنے کا راستہ ہے وہ معتبر ہے کہ نہیں. اگر ہے تو حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لائق اپنے کو بنائے، نہیں کہ اپنے اعتبار سے حق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. آج زیادہ مشکلات یہی ہوتی ہیں، ایسے ہو تو کیسا ہوگا، ویسے ہو تو کیسا ہوگا. جیسے وہ بہت مشہور چیزیں آپ سنتے ہوں گے مکس گیدرنگ کو لے کے، تو بازار میں بھی تو ہوتی ہے اور حج میں بھی تو ہوتی ہے، تو فلاں میں بھی تو ہوتی ہے. خود کو تم چینج کرو. ان کو بھی معلوم ہے کہ غلط کر رہے ہیں لیکن خود کو چینج نہیں کریں گے، اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خود کو چینج کرو تم اسلام کے مطابق. تمہارے مطابق اسلام کا حساب نہیں ہوگا، اسلام کے مطابق تمہارا حساب ہوگا. تمہیں اپنا حساب جا کے دینا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو چینج کرو تاکہ خدا کے سامنے حساب دے سکو. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول کی جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. مولانا نے فرمایا کہ اس انسان کے وجود میں سب سے زیادہ تعجب خیز وہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جو ایک رگ سے لٹکا دیا گیا ہے جس کا نام قلب ہے. مولا کائنات نے اس گوشت کے ٹکڑے کو، اس قلب کو انسان کے اخلاقی صفات کا مرکز بتایا ہے کہ جو اخلاقی برائیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں اگر انسان جگہ دے دے، اور اخلاقی اچھائیاں بھی اس میں ہوتی ہیں، متضاد چیزیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں. اس میں ہم نے پہلے اور دوسرے جملے پہ گفتگو کی تھی کہ جب انسان کو امید کی جھلک نظر آتی ہے تو پھر لالچ اس کو ذلیل بنا دیتی ہے، اور جب لالچ حد سے بڑھتی ہے تو انسان اپنے خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. حرص، پھر لالچ جب بڑھتی ہے تو انسان حرص کی منزل میں آ جاتا ہے. تیسری چیز جو مولانا نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے، یا تیسرا پوائنٹ، وہ یہ کہ جب مایوسی کا قبضہ ہو جاتا ہے تو حسرت مار ڈالتی ہے. ادھر امید کی بات تھی کہ امید حد سے زیادہ بڑھے تو مشکل ہو جاتی ہے، ادھر مایوسی کی بات ہے کہ مایوسی بھی حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. امید ایک حد تک ہونی چاہیے، ایک دم امید بھی ختم نہ ہو جائے اور حد سے زیادہ امید بھی بڑھنے نہ پائے. امید اگر لمٹ سے زیادہ ہو تب بھی نقصان دہ ہے، اور لمٹ سے کم ہو تب بھی نقصان دہ ہے. ایک حد تک امید ہونی چاہیے، ایک حد تک. اور یہ امید پھر سب جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ بتایا تھا، ہم کو ایک حد تک آپ سے امید ہونی چاہیے، آپ کو ایک حد تک ہم سے امید ہونی چاہیے. ہمیں یہ امید ہے کہ اگر ہم اسلام آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ اس پہ عمل کریں. آپ کو یہ امید ہو کہ ہم آپ کے سامنے لا کے اسلام پیش کریں تاکہ آپ اس پہ عمل کر سکیں. ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے امید ہونی چاہیے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے امید ہونی چاہیے، استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے، ساری چیزیں تقسیم. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل کسی کو کسی، نہیں، ایک امید ہونی چاہیے. ایک حد تک امید ہے کیونکہ بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، بھائی کو بھائی سے، ہسبینڈ کو وائف سے، وائف کو ہسبینڈ سے، باپ بیٹے. یہ امید ہر ایک کے درمیان پائی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ امید اور آرزو ہماری امت کے لیے رحمت ہے. امید ہماری امت کے لیے رحمت ہے، یعنی ایک دم امید ختم نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اگر امید نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلاتی،
اور کوئی شخص ایک پیڑ بھی نہیں لگاتا یا کوئی کسان ایک پیڑ بھی نہ لگاتا. یہ امید ہے. اب یہ اور بات ہے کہ امید اور امید میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو مادیات کی امید ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو آخرت کی امید ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو رضائے پروردگار. انسان کی سوچ جتنی اونچی ہوتی ہے اس کی امید بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے. یہ اپنی اپنی فکر کے حساب سے, اپنی اپنی سوچ کے حساب سے کہ انسان کس سے کیا امید رکھ سکتا ہے. امید کی معراج, امید کی انتہا یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پہ احسان کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مشکل ہے کام کر دو, تھوڑا کبھی کام آئیں گے. تو یہ انویسٹ ہے, سیونگ ہے. جیسے بینک میں آپ پیسے جمع کرتے ہیں, جمع کر دو, جب ضرورت پڑے گی نکال لیں گے, تو یہ بھی سیونگ ہے. اس میں مشکل یہ ہوتی کہ اگر وہ کسی مجبوری کی بنیاد پہ وہ کچھ نہ کر سکا, جب آپ پہ وقت پڑا تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ امید الگ تھی. لیکن ایک مرتبہ اس امید سے کسی کی ہیلپ کی کہ حکم خدا ہے, خدا نے کہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی ہیلپ کرے, خدا کے لیے کی, تو یہ ہیلپ کرنے والا بھول جاتا ہے, مدد کرنے والا بھول جاتا ہے. ہمارا خدا ہم سے خوش ہو گیا کافی. ہم نے اپنے خدا کو, اس کو یاد بھی نہیں ہوتا ہم نے کس کے ساتھ کیا, کیا کیا, کتنے احسانات کیے, کچھ نہیں یاد رہتا. کل کو اگر کسی ایسے سے رپلائی وہ نہ ملا تو اس کے اوپر کوئی نگیٹو اثر نہیں پڑتا. یہ فرق ہے, یہ وہ فرق ہے جو ظاہری ہم کو اپنی لائف میں دکھ رہا ہے, ورنہ اور بھی بہت سارے جہت ہیں کہ جس حساب سے فرق پایا جاتا ہے. لہٰذا جتنا ہمارے درمیان علم بڑھے گا, جتنی معرفت بڑھے گی, اتنی ہماری امید حسین بنتی جائے گی, خوبصورت بنتی جائے گی. امید لمٹ میں ہونی چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد مایوسی بھی الگ الگ ہے. خداوند متعال سے عفو کے متعلق مایوسی نہیں ہو, فلاں کے متعلق مایوسی نہ ہو. پوری تفصیلی فہرست ہے کہ جو یہاں پہ تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا مایوسی میں بھی نہ ہو اور بہت زیادہ امید بھی نہ ہو, صحیح جہت میں امید ہو اور صحیح لمٹ میں امید ہو, تو یہ انسان کی زندگی اور سماج و معاشرہ بہترین طریقے پہ چلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد, اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے
اس ہفتے کی مناسبات میں اہم ترین اور سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی ذی قعدہ کی آخری تاریخ، آخر ذی قعدہ، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہم سب کے نویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو ملعون معتصم نے زہر دغا سے، یعنی دھوکے سے زہر دے کے شہید کیا۔ بہت ہی کم سنی میں منصب امامت پہ فائز ہوئے اور بہت ہی مختصر مدت میں اسلام کے بہت اہم مسائل کو حل کیا۔ حتیٰ خود اس وقت جو عالم اسلام کے مختلف فرقے موجود تھے جنہوں نے آ کے امام سے مناظرہ کیا، امام کے مناظرے بہت مشہور ہیں اور بہت سارے مناظرے ہیں کتابوں میں، مناظرہ کیا اور مناظروں کے بعد پریشان ہو گئے وہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور اس طریقے سے سوالات اور اس طریقے سے جوابات، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظاہری نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور امام کو ایک کم سن بچہ سمجھ رہے تھے، منصب امامت کی معرفت ان کی نگاہوں میں نہیں تھی۔ دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں تو سیاسی پہلو کے اعتبار سے اسی کم سنی میں دشمن کا اپنی لڑکی کو دینا، دوسرے چال اور چال بازیوں کو پھیلانا، ان سارے معاملات کو آپ نے بہت بہترین طریقے سے ایسا فیس کیا۔ دیکھیں یہ کسی بھی امام کی زندگی ایسی گزری ہی نہیں کہ جس کو سیاسی اعتبار سے مشکل نہ اٹھانی پڑی ہو، یہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ سے ایسا کہتا ہے تو غلط ہے، سب سے پہلے اس چیز کو ختم کر دے کہ ہمارے ائمہ کا سیاست سے کوئی ربط نہیں تھا، غلط ہے، جھوٹ ہے، ایک دم سفید جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جو مشکلات ائمہ کو اٹھانی پڑی ہیں وہ سیاسی میدان میں ہی اٹھانی پڑی ہیں، اور شہادت کے لیے جو چیز باعث بنی وہ یہی بنی ہے۔ جب دشمن کو امام کے وجہ سے اپنی حکومت خطرے میں نظر آئی اور اس کا کوئی حل نہیں نکلا تو آخر میں مجبور ہو کے دشمن نے شہید کیا۔ یہ ہم نے کہا ہے، بارہا کہا ہے آپ سے، اور یہ امام کو شہید کرنا یہ دشمن کے شکست کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی آپ نے بہت سے مسائل کو فیس کیا، لیکن ان سارے حالات میں آپ نے اسلام، حقیقی اسلام، اپنے اصحاب جن کو آپ شاگرد کہہ سکتے ہیں، ان کی تربیت کی، ان کے سامنے، ٹھیک ہے وہ ماحول نہیں تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے والا، کیونکہ ائمہ کی جس سے جیسے وقت بڑھتا گیا ویسے ویسے حالات سخت ہوتے گئے۔ نویں امام اور 12ویں امام کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، حالات بہت سخت ہیں، امام سے ملنا مشکل ہے، امام سے بات کرنا مشکل ہے، اصل یہ بتانا مشکل ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے۔ ان حالات میں بھی آپ نے شاگردوں کی تربیت کی، ان کو واقعی دین دیا ہے، اس لیے کہ مارکیٹ میں اسلام، واقعی اسلام کے مقابلے میں اتنے سارے اسلام لیے گئے تھے، ڈال دیے گئے تھے کہ لوگ حقیقی اسلام کو لے کے کنفیوز ہو جائیں۔ ایسے حالات میں امام نے واقعی اسلام کو پیش کرنے کی پوری کوشش کی اور اسی راستے پہ جان دی، اسی راستے پہ جان دی۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جو دشمن کو اپنی حکومت کے مقابلے میں نظر آ رہا تھا۔ ہاں، یہ مت سوچئے کہ یہ اسلام وہ سیاست اور دونوں، نہیں، اسلام در واقع غلط سیاست کا دشمن ہے، کیونکہ کہیں سے ظلم و خرابیوں کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جو کسی موقع پہ انشاءاللہ ہوگی، اور بعض اس کے پوائنٹس ہو چکے ہیں دوسرے مواقع پہ، دوسری چیزوں کے ذہن میں آ چکے ہیں۔ آپ کی ایک بہت مشہور اور اگرچہ سحری حدیث ہے بہت خوبصورت، ان میں سے ایک بہت خوبصورت حدیث کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ موت الانسان بالذنوب اکثر من موتہ بالاجل، انسان کی جو گناہوں کی وجہ سے موت ہوتی ہے، جو مرتا ہے، وہ انسان کی جو نارمل موت ہے یہ اس سے پہلے آ جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو موت آتی ہے وہ نارمل موت سے پہلے آتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کی زندگی نارمل زندگی سے لمبی ہوتی ہے۔ دونوں پہلو پہ امام نے ارشاد فرمایا، انسان کی گناہوں کی موت نارمل موت سے پہلے آتی ہے اور نیکیوں کی زندگی نارمل زندگی سے لمبی ہوتی ہے۔ اس کی
دو وضاحت ہے. ایک وضاحت یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی کم ہوتی ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی بڑھتی ہے. تو جو موت کا وقت لکھا گیا ہے، ایک انسان نے گناہ کیا، اپنے وقت کو کم کر لیا، لہٰذا گناہ کی وجہ سے موت پہلے آ گئی. اگر چنا کرتا تو شاید اس کی زندگی لمبی ہوتی. ایک انسان جب نیکی کرتا ہے نا، روایات میں بھی ہے، صدقہ 70 بلاؤں سے 70 بلاؤں کو دور کرتا، اس میں سے ایک مثلاً حادثاتی موت ہے، فلاں فلاں. جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی انسان کی زندگی کو لمبی کرتی ہے. تو جو ایکچول اس کی زندگی کے ختم ہونے کا وقت تھا، اس نیکی نے اس کو اور آگے بڑھا دیا. تو یہ نیکی کی زندگی اس کی جو ایکچول زندگی تھی اس سے لمبی ہے. یہ ایک ظاہری اور جو سامنے نظر آنے والی چیز. لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. گناہ کرنے والا انسان ابھی اس کو ظاہری موت نہیں بھی آتی ہے، تب بھی روحانیت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے مر جاتا ہے، چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے. یہ موت اور پہلے کی موت ہے، اور بدتر موت ہے. گناہ کرنے والا انسان معاشرے میں زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتا ہے، اور نیکی کرنے والا انسان مرنے کے بعد بھی اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ زندہ رہتا ہے. لہذا اس حدیث کے دونوں مفہوم ہیں. بہرحال ان دونوں کے نتیجے میں امام کا میسج ہمارے لیے یہی ہے کہ گناہ کم کریں اور کوشش یہ ہو کہ نہ کریں. نیکی اتنی زیادہ کریں کہ کوشش یہ ہو کہ زیادہ تر اپنے آپ کو نیکیوں میں ہی مصروف رکھیں. اس کے علاوہ جو اگلی مناسبت ہے وہ آنے والی 1 ذی الحجہ ہے، کہ جو بعض روایتوں کے حساب سے یہ وہ تاریخ ہے کہ اس دن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی ہوئی. شادی کے مسئلے پہ مسلسل گفتگو تھوڑی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس موقع پہ امام علی کی شادی کیسے ہوئی تھی اس کو اسٹڈی کریں. آج اگر ہم اپنے سماج و معاشرے میں اہل بیت کے گھرانے کے شادی کی روش کو زندہ کر لیں تو بہت سارے فساد ختم ہو جائیں گے. بہت سارے فساد صرف اسی بنیاد پہ ہیں کہ ہمارے درمیان شادی اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے اہل بیت کے گھرانوں میں ہوتی تھی. ہم صرف اتنا طے کر لیں، اگرچہ بڑا کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، صرف اتنا طے کر لیں کہ ہم شادی میں کوئی حرام کام نہیں ہونے دیں گے. شادی کو حرام چیزوں سے خالی کر لیں گے تاکہ حد اقل اہل بیت کو دعوت تو دے سکیں. اور نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کو بھی بلائیں اور حرام کام بھی کریں؟ ممکن نہیں ہے. اگر یہ ایک قدم ہمارا مضبوطی سے اٹھ گیا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک دوسرے، اہل بیت کے ہاں جس طریقے سے شادی ایک سماج کا ایک وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے سماج کی تعمیر سمجھتے ہیں، سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے. آج اسی شادی نے اپنے مال کے اظہار کا ذریعہ بن کے سماج کو تعمیر سے نکال کے تخریب میں ڈال دیا. تخریب سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کو خراب کر، توڑ دینا. تعمیر بلڈنگ کو بنانا، تخریب بلڈنگ کو توڑنا. شادی کو مالداروں نے اپنے مال کا اظہار کا ذریعہ بنا دیا. غریب بیچارہ کیا کرے گا؟ مسائل ہیں، مشکلات ہیں. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کیسے ہوئی؟ اگر اس طریقے سے یا اس طریقے کو ہم زندہ کریں تو یہ مسائل اپنے آپ حل ہوتے جائیں گے. اگلی چیز انشاءاللہ ان قریب بقرعید آنے والی ہے، وہ اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ہم پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا میں ہم لوگ میسیج اور فوٹوز وغیرہ جو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ اس کو لگاتے ہیں یا کرتے ہیں جہاں پہ عمومی جگہ ہے. لیکن بہرحال گوشت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر مذہب گوشت نہیں کھاتا ہے یا جانور کو کٹے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے. لہٰذا ایسے فوٹو، ایسے میسیج، ایسی باتوں سے ہم پرہیز کریں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہو.
ہندوستان وہ ملک ہے کہ جس میں ہر مذہب کے لوگ ہیں. اگر ہمارے پڑوس میں ایک ہمارا ہندو بھائی رہ رہا ہے تو ہماری ذات سے اس کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. ہماری ذات سے اس کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق کے لیے یہ چیز قرآن نے بھی ہم سے کہی ہے, احادیث نے بھی ہم سے کہی. لہٰذا بقرعید, ظاہر سی بات ہے, بقرعید کیا ہے؟ قربانی, قربان کر دینا ہے. بقرعید قربان کرنے کی تاریخ ہے, نہ کہ خواہشات کو پورا کرنے کی تاریخ. اگر آپ کا ایسا کچھ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے تو اپنی اس خواہش کو قربان کر دیجئے, اس لیے کہ سماج و معاشرہ اچھا بنے. سماج و معاشرے میں کوئی خراب چیز, کوئی غلط چیز وجود میں نہ آنے پائے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی بات کریں, کچھ کریں, تو خود قربانی بھی جب کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری بات چیت, ہمارے فوٹو, ہماری قربانی کسی بھی چیز سے کسی بھی مذہب کو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. ورنہ اسلام نے کسی کی دل آزاری کے لیے آپ سے نہیں کہا. اسی جگہ پہ ایک مسئلہ اور ہے, بہرحال آج کل کافی گرم بھی ہے, کہ بعض تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں ہمارے جین بھائیوں کی کچھ ورت روزہ ٹائپ کی چیز ہے, اس میں انہوں نے گورنمنٹ سے درخواست کی کہ ان دنوں میں گوشت کو بین کیا جائے, اور بعض علاقوں میں گوشت کو بین کر دیا گیا. اگرچہ ہمارے جین بھائیوں کا گوشت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ گوشت کھاتے ہی نہیں, ان کے مذہب میں گوشت منع ہے. لیکن آپ دیکھیں تو اوورآل کل ملا کے یہ مسئلہ کسی کی مذہبی ضرورت کو پورا کرنا اس میں نہیں ہے, بلکہ کسی دوسرے کے مذہب پہ زبردستی ایک چیز تھوپنا ہے. جو ہمارے یہاں پولیٹکس کا مزاج چل رہا ہے, پہلے پولیٹکس کے الگ مزاج ہوا کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ پولیٹکس نے مذہب کو یوز کرنا شروع کر دیا اور مذہب پہ پولیٹکس ہونے لگی, ہے کہ نہیں. اب یہ جو اس طرح کے مسائل سننے میں آ رہے ہیں, یہ مذہبی چھیڑ چھاڑ, یہ مذہبی چھیڑ چھاڑ ہے. کسی کا پرہیز کسی دوسرے پہ نہیں تھوپا جاتا ہے, ان کا پرہیز ہے. اگر آپ تعداد کے حساب سے دیکھیں تو پورے ہندوستان میں بہت سے بہت 40-42 لاکھ ہے, 1% بھی نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے. آپ کو منع کیا, آپ نہ کھائیے. لیکن اسی ہندوستان میں مسلمان, بہت سے مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں سبھی, ہمارے عیسائی بھائی, یہودی جتنے ہیں سب کھاتے ہیں. خوب ان لوگوں کے لیے اس دن کوئی نہ کھائے گوشت. اور اتنا ہی نہیں, یہ جو بیچارے یہ کام کرتے ہیں یہ غریب طبقہ ہے. آپ اگر اس دن اس کو اپنے کاروبار سے روک دیں گے, جین بھائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی چیٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے, تو یہ اتنے بیچارے اپنے روزگار سے 4 دن کے لیے الگ ہو جائیں گے تو ان کا کون ذمہ دار ہوگا, ہے کہ نہیں. ایسا تو مسئلہ نہیں ہے. ایک کسی جگہ پہ سوال کیا گیا تھا, کافی باتیں ہم نے کہی تھی, لیکن اس نے اس میں سے صرف ایک جملہ لیا, وہ ہم یہاں بھی پیش کر دیں. ہمارے یہاں شراب منع ہے, منع ہے شراب پینا, پورے سال منع ہے. ان کے یہاں گوشت منع ہے, پورے سال منع ہے. لیکن اب ہم جا کے گورنمنٹ سے کہیں کہ ماہ رمضان میں شراب کو بین کر دو, ارے تو پورے سال منع ہے, ماہ رمضان میں کون سی خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ آپ کے یہاں گوشت پورے سال منع ہے, ان 4 تاریخوں میں کوئی خاص بات نہیں. وہ ملک جہاں پہ سب مذہب کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, وہاں سارے مذاہب کی خواہشات اور ان کی ضروریات کی رعایت یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری. لیکن دوسری طرف سے ہم اپنے جوانوں سے اس بات کی گزارش کریں گے کہ ایسے چھیڑ چھاڑ رہی ہے, ایسے چھیڑ چھاڑ کے موقع پہ اپنے جذبات پہ قابو کریں. ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کے کوئی ایسا قدم اٹھا دیں جس سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہو جائیں. بعض اوقات بہت سے سیاستداں بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن سے ملک میں بعض اوقات فساد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ہم کو اپنی, کیونکہ ان کی گدی کچھ دن بعد ختم ہو جائے گی, لیکن ہم کو اس ملک میں ہمیشہ رہنا ہے. لہٰذا ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک کے امن و امان کہیں سے خطرے میں پڑے. حالات حاضرہ میں جو دوسرے حالات ہیں اس کے اعتبار سے آج مسلمان بڑی کثرت کے ساتھ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے. ٹائم نہیں کہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے, اگرچہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے.
سوال اس بات کا کہ وہ کون سے حالات جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے گھر میں، ہر انسان کا ملک اس کا گھر ہوتا ہے، اپنے گھر میں اتنا بیگانہ بنا دیا ہے کہ اب اس کو دوسرے گھر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے عالم اسلام کے لیے. جہاں پہ دوسرے مسلمان ملک عیاشی کر رہے ہیں، جہاں پہ دوسرے مسلمان ملک دوسروں کو بے گناہ مار رہے ہیں، جہاں پہ دوسرے مسلمان ملک دوسرے ممالک کے سامنے بے پناہ دولتیں اڑا رہے ہیں، ساری چیزیں موجودہ حالات کی ہیں. اسلحوں پہ بے پناہ خرچ کر رہے ہیں. ایسے حالات میں شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کو ہجرت کرنی. ان ہجرت کے حالات میں ایک بچے کی مری ہوئی تصویر، بچہ مر گیا بہت مشہور ہے، ہم کو اس پہ اعتراض نہیں، بہت اچھا جس نے بھی کیا اس میسج کو. واقعی بچے کی موت اس طریقے سے دل برداشت نہیں کرتا. ایک بچہ ہے، کم سن ہے، معصوم ہے. لیکن سوال اس بات کا کہ ابھی تک کتنے بچے بلاسٹ میں مارے گئے، کتنے بچوں کو گولیاں ماری گئیں، ٹارگٹ کیا گیا، وہ آپ کو کیوں نہیں دکھائی دیا؟ وہ کیوں نہیں دکھائی دیا؟ اس بچے کی موت بھی کم نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ اس پہ افسوس نہیں ہے، بہت افسوس ہے. لیکن ہم کو اس سے پہلے والوں میں بھی افسوس تھا. پورا اسکول اڑا دیا گیا، آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ کتنے بچے مر گئے، کتنے یتیم ہو گئے، کتنے ماں کی آغوش، کتنے ماں کے پیٹ میں مر گئے. میڈیا کو نہیں دکھائی دیا، یہ دکھائی دیا. یہ خود لائق فکر چیز ہے کہ میڈیا کیا دیکھنا چاہتا ہے، کیا نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اگر میڈیا دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ایک جگہ پہ ساحل پہ پڑا ہوا ایک بچہ نظر آ جاتا ہے. نہیں دیکھنا چاہتا ہے تو بچوں کے لاشوں کے انبار نظر نہیں آتے، پورا بم بلاسٹ نظر نہیں آتا ہے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو حق ہے ہم اسے میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی دکھانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے حق اور حقانیت کو پیش کر سکیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.